یہ کہانی 3 یتیم بہنوں کے بارے میں ہے جو اپنی دادی کے ساتھ ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتی تھیں۔ ایک دن وہ آگ کے گرد بیٹھی تھیں جب بڑی بہن نے خواہش ظاہر کی، میں سلطان کے باورچی سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے ہمیشہ اچھا کھانا اور گوشت ملے۔ درمیانی بہن بولی، میں سلطان کے مٹھائی بنانے والے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں ہمیشہ مٹھائی اور کیک کھا سکوں۔ جب چھوٹی بہن کی باری آئی تو بہنوں نے اس سے پوچھا، اور تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، اگر میں بتاؤں گی تو تم سب مجھ پر ہنسو گی۔ بہنوں نے وعدہ کیا کہ وہ نہیں ہنسیں گی۔ تب اس نے کہا، میں شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بہنوں نے قہقہا لگایا اور کہا، کیا شہزادے کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا؟ اسی وقت سلطان شکار کے لیے نکلا ہوا تھا اور ان کے جھونپڑے کے قریب سے گزرا۔ وہاں ایک کنواں تھا، اور جب سلطان نے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ پانی مانگے تو اس نے ان بہنوں کی گفتگو سن لی۔ اچانک چھوٹی بہن روتی ہوئی باہر آئی، لیکن جب اس نے اجنبی کو دیکھا تو اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اس نے سلطان کو پانی اور جو کی روٹی پیش کی اور کہا، معاف کیجیے گا، ہمارے پاس بس یہی کچھ ہے۔ جب بڑی اور درمیانی بہنوں نے اجنبی کی آواز سنی تو باہر آئیں اور چھوٹی بہن سے کہا، تمہیں آٹا گوندھنا ہوگا اور روٹی بنانی ہوگی کیونکہ تم نے اپنا حصہ اس شخص کو دے دیا ہے۔ چھوٹی بہن نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گی۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، تم دونوں کل اپنی پسند کے آدمیوں سے شادی کرو گی، لیکن اس نے چھوٹی بہن سے کچھ نہیں پوچھا، جس پر بڑی اور درمیانی بہن نے طنز کرتے ہوئے کہا، شاید تمہیں اونٹوں یا کتوں کے چرواہے سے شادی کرنی پڑے گی۔ رات کو سلطان نے اپنی ایک خادمہ کو بھیجا تاکہ چھوٹی بہن کو محل کے حمام میں لے جائے، اس کے بال سنوارے، اسے ریشم کا لباس پہنایا اور جواہرات پہنائے۔ پھر خادمہ نے کہا، یہاں تمہارے لیے ایک الگ کمرہ ہے، صبح باغ میں جاؤ اور شہزادے سے تیسری ملاقات تک بات نہ کرنا۔ شہزادے نے اس پر نظر رکھی اور سوچا، مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا۔ دوسرے دن شہزادے نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے صرف ایک کڑھائی دار رومال اس کی طرف پھینکا جس کی خوشبو نے شہزادے کو مسحور کر دیا۔ تیسرے دن شہزادہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ آئی تو اس نے کہا، میں شہزادہ فخر الدین ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ اکیلی ہوتی ہو، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، میں خود اپنا خیال رکھتی ہوں، میرے پاس کوئی نوکر نہیں۔ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا، پھر دولت کا کیا فائدہ اگر ہم اسے اپنی عیش و عشرت پر خرچ نہ کریں؟ لڑکی نے کہا، دولت میرے نزدیک خیر اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کی عارضی خوشیوں کے لیے۔ شہزادہ اس کی دانائی سے بہت متاثر ہوا اور اس سے مزید بات کرنے لگا۔ جب وہ جانے لگی تو شہزادہ بے قرار ہو گیا اور پوچھا، اگر میں تم سے شادی کرنا چاہوں تو تمہارے والد سے کہاں ملوں؟ لڑکی نے جواب دیا، سلطان سے بات کرو، وہی میرے مقام کو جانتا ہے۔ شہزادہ فوراً اپنے والد کے پاس گیا اور کہا، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے یہ رومال دیا۔ سلطان نے رومال کو غور سے دیکھا اور دل میں سوچا، یہی وہ لڑکی ہے جسے قدرت نے میرے بیٹے کے لیے چنا ہے۔ سلطان نے شہزادے سے کہا، یہ لڑکی بادشاہوں کی بیٹی نہیں مگر اس میں بادشاہوں کی ہمت ہے، یہ امیروں کی بیٹی نہیں مگر اس کا دل غنی ہے، یہ اشرافیہ میں سے نہیں مگر اس کے پاس عقل کی بلندی ہے، تو کیا تم اب بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، ہاں، میں صرف اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ میری نہ ہوئی تو میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ اخلاقی سبق، سیرت کی خوبصورتی اور دانائی ہی اصل دولت ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ اہم سبق ملتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے قیمتی لباس، عالی شان محل یا خاندانی حسب و نسب سے نہیں بلکہ اس کے اعلیٰ اخلاق، دوسروں کے لیے ہمدردی اور عقل و دانائی سے ہوتی ہے۔ قناعت اور سخاوت۔ چھوٹی بہن نے اپنی غربت کے باوجود ایک اجنبی یعنی سلطان کی خدمت اپنی روکھی سوکھی روٹی سے کی اور اپنا حصہ قربان کر دیا۔ یہ اس کی سخاوت اور بلند نظری کی علامت تھی، جبکہ اس کی بڑی بہنیں صرف دنیاوی آسائشوں اور لذیذ کھانوں کی تمنا کر رہی تھیں۔ عقل و دانائی کی برتری۔ شہزادہ اس لڑکی کے حسن سے زیادہ اس کی باتوں اور اس کی سوچ سے متاثر ہوا۔
لڑکی کا یہ کہنا کہ دولت عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ ضرورت مندوں کی خیر کے لیے ہوتی ہے، اس کی ذہنی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی وہ خوبی تھی جس نے ایک شہزادے کو اس کا دیوانہ بنا دیا، اور سلطان نے بھی اعتراف کیا کہ وہ لڑکی کسی بادشاہ کی بیٹی نہ ہونے کے باوجود عقل کی بلندی رکھتی ہے۔ خلوص نیت کا صلہ۔ چھوٹی بہن نے اپنی بہنوں کے طنز اور مذاق کو خاموشی سے برداشت کیا اور کبھی اپنی بڑائی بیان نہیں کی۔ اس کی نیت صاف تھی، اسی لیے قدرت نے اسے وہ مقام عطا کیا جس کا اس نے صرف ایک بار ذکر کیا تھا، جبکہ بڑی بہنوں کی لالچی سوچ انہیں وہ خوشی نہ دے سکی جو چھوٹی بہن کو نصیب ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کا کردار ہی اس کی اصل وراثت ہوتی ہے۔ جو لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کی بھلائی کا سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سوچ سے بڑھ کر نوازتا ہے۔